وہ جو عربی شخص تھا نا بیسکلی وہ پارٹ ٹائم کریم یا اوبر یا گاڑی چلاتا تھا بیسکلی, اور وہ بہت زیادہ ہیومرس تھا, بہت زیادہ مذاق کر رہا تھا, ہنس رہا ہے, خوش ہے, ان کو تالیاں مار رہا ہے, ہی واز ویری ہیپی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی ہنس مکھ نہیں, زیادہ ہی مذاق نہیں کر رہے, اتنا مذاق کرنا. برو یو نو دا اسٹیٹمنٹ ہی سیڈ جب انسان کا رب سے معاملہ ٹھیک ہونا پھر وہ جو مرضی کرنا کرے. اچھا, اللہ اکبر. having the confidence to say that. Allah, you know, this is what he said. He said کہ جب انسان کا رب سے معاملہ سیٹ ہے نا پھر وہ جو مرضی کرنا. بڑا لائٹ ہارٹ فیل کرتا ہے وہ. یار اب سبحان اللہ برو, یہ واقعہ نا برو میرے اس پورے ٹرپ کا کریکٹ ہے آپ کو. یہ اس ڈرائیور کی یہ بات. یار اپنی لائف میں کبھی آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ کوئی آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہو, اس کا رزلٹ بہت امیجیٹلی مل گیا ہو اور آپ کو ریئلائز ہوا سبحان اللہ آئی تھنک یہ جو میں نے فلاں انفاق کیا تھا یا کسی کو دیا تھا یہ اس کا ریٹرن مجھے اللہ نے کیسے واپس کر دیا. یا کبھی کوئی اگر غلطی ہوئی ہو, کسی کی ڈسرسپیکٹ یا کچھ بھی, اس کا جو ریپریکشن ہے یا رزلٹ ہے یا ریپیفیکیشن ہے فوراً سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہو. کبھی ہوا ہے, کبھی فیل ہوا ہے لائف میں ایسا؟ میرے خیال میں پرسیپشن ایسی ہوتی ہے, اگر کچھ ایسا ہو جائے, خاص طور پہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو پرسیپشن ایسی ہوتی ہے کہ یو ایکسپیکٹ کہ یار اب تیرے ساتھ بھی ہوگا, یا جو بھی گڑبڑ ہوگا نا آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہو, اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس سیم دی ادر وے اراؤنڈ ایز ویل, کہ کوئی اپنی نیکی کی ہو نا تو سارٹ آف مطلب سوچ ہوتا ہے جو نیکسٹ اچھی چیز ہوگی نا وہ آپ سوچتے اسی وجہ سے ہے شاید. یعنی کارما ہوتا ہے اسلام میں. کارما کے لفظ اور یہ کارما ہیز اے ہول ڈفرنٹ ہسٹری اینڈ کانٹیکسٹ. ہم کارما کے ورڈ سے اگر اسٹارٹ کریں تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ پوری ڈسکشن ہے, لیکن یہ کانسیپٹ بہرحال اپنی جگہ پہ ضرور ہے کہ آپ اچھا کرتے ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک تو خوشی بھی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, یہ اس شخص کے لیے کہ جس کو گاڈ کانشیسنیس ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اچھا اپنے ساتھ بھی ہونے کی. تو کارما جو ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ, اور یہ اس طرح اکثر ہو بھی جاتا ہے جیسے آپ نے کہا نا لائف میں اکثر مطلب ایون اسکول ڈیز میں بھی اگر آپ نے کچھ پیرنٹس کے ساتھ اسپیشلی, یہ ویسے مجھے لگتا ہے اگر آپ اسپیشلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا مائل جا کر کوئی اچھا کرتے ہیں نا جو نارمل روٹین کے ہٹ کے, تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ جلدی نظر آ جاتا ہے. ہاں, تو ویسے کارما تو خیر ایک انڈین اور سکھ اور ایک بدھسٹ کانسیپٹ ہے جو کہ الحمدللہ جسے ہم بلیو نہیں کرتے, اور وہ تو کرم بولتے ہیں ایک ڈیڈ کو, کوئی عمل کو. اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو بیسکلی ان کے ہاں یہ ہے کہ آپ کی جو سول ہے, اگر اس زندگی میں آپ نے اچھا کرم کیا, اچھے کام کیے, لوگوں پہ خرچ کیا, تو اگلے جہان میں جب آپ کو آپ کی ری انکارنیشن ہوگی آف سول تو آپ بھی اچھے اسٹیٹس پہ پیدا ہوں گے. کارما اینڈ ری برتھ بیسیکلی. لیکن کارما میں بھی بہت زیادہ وہ ہے, اختلاف ہے ان کے اپنے ریلیجنس کے اندر. ہندوازم ہو گیا, سکھزم ہو گیا, اور 3-4 جو بھی ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے. کچھ ہیں کہ وہ کارما کو صرف آئسولیشن میں ڈسکس کرتے ہیں, کچھ ری برتھ کے ساتھ کرتے ہیں, اور بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے جس میں بڑا کچھ کلیئر نہیں ہے ابھی تک. اس میں ویسٹرن کانسیپٹ کیا ہے؟ کون سا؟ سوری, ویسٹ کا ویسٹرن کانسیپٹ کا مجھے نہیں پتا کون سا. بیسکلی انڈین انسپائرڈ ہے نا. ہاں, لیکن وہاں پہ یوز ہوتا ہے, یوز تو بہت ہوتا ہے. میں نے تو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کہ آپ کسی نے روڈ ریج کیا, کسی نے کچھ غلط کیا. مجھے کارما کا ہمیشہ وہیں سے آیا. آئی ہیو نیور ریڈ اباؤٹ کارما اس طرح سے. ویڈیوز دیکھیں کہ ہاں تم نے کسی کے ساتھ روڈ ریج میں غلط کیا اور تمہارے فوراً غلط ہو نا. وہ کافی جگہ جو ہے نا کافی تیزی سے ریپلیکیٹ ہو جاتی ہیں دوسری سوسائٹیز میں بھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے نا ایک ویڈیو آیا تھا, مارکیٹ پلیس ہے, روڈ ہے, ایک بندہ نا ایک اچھا کام کرتا ہے اور پھر اس کا افیکٹ نا دوسرے بندے پہ ہوتا ہے. وہاں پہ روڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو چلتے چلتے نا وہی جو اچھا جو رزلٹ ہے نا وہ بندے کو مل رہا ہوتا ہے. تو اگر کارما کی بات کریں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسپیکٹ ٹھیک ہے اور کچھ غلط ہو سکتا ہے کہ اگلے جہاں میں, کیونکہ ان کی جو اکرنسز ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ دوبارہ جو ہے نا اگر اچھے کام کرو گے تو اچھے کریشن بن کے آپ آ جاؤ گے جنم. ان کا تو جنم, اور پھر ان کی
यानी चलती रहती So इनकारनेशन, basically ये what karma they say से is कि directly- अगर आप इस दुनिया में अच्छे हो, आप अगले जब जहान में पैदा होगे, जब जन्म आपका अच्छा होगा, तो आप एक बेहतर स्टेटस पे, आप प्रोबेबली मिनिस्टर या कोई सेलिब्रिटी या कोई रिस्पेक्टफुल होंगे। स्टेटस पे अमीर होंगे आप। और दूसरा इनके वो और भी है इनमें ना, ये भी होता है कि levels कॉकरोच हैं। भी बन जाते हैं कुछ लोग तो। चूहे नहीं इसमें देखें कॉकरोच इनके वो जो रैंक्स भी है ना स्टेटसेस वाले, हाँ। कितने काफी सारे हैं, हाँ। तो उसमें ज्यादा आप ड्रिफ्ट कर रहे थे पीछे तो मैं थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो रहा था, आपने कहा नहीं होना। रिलैक्स हो रहे थे आप। हाँ, तो वो आई थिंक उनके लेवल्स का, लेकिन ये डायरेक्टली इज इट लिंक्ड विद कार्मा या फिर ये उनका कुछ अपना, ये तो उनका रीइंकार्नेशन इसको कहते हाँ हैं। रीइंकार्नेशन। हाँ, तो आई थिंक दैट्स डिफरेंट। ये स्टेटमेंट तो समझ में आती है बात कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो इट कम्स बैक टू यू, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत तो है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो इन रिटर्न आपको आता है, एंड सिमिलरली अगर आप कोई गलत काम भी करते हो तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो फिर आप फेस करते हो। जनरली हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। लेकिन इसमें सॉरी आपको काट रहा हूँ मैं, कि इसमें लेकिन सवाल ये आता है ना सबसे पहले, जो लोग कहते हैं कि यार मैंने तो बड़ी नेकियां की, लोगों के साथ बड़े खैर के काम किए, तो मेरे साथ ये क्यों ज्यादतियां होगी? तो वहाँ पे ये चीज़ फिर मिस हो जाती है इस्लाम ना। तो बिल्कुल एंटी कार्मा है। हदीस में आता है कि अशद्दु बला अनिल अंबिया, अंबिया पे सबसे मुसीबतें आती हैं, और अल्लाह के नबी पे कितनी आफात, आपके 6 बच्चे दुनिया से चले गए, आपको निकाल दिया गया XYZ। और हम देखते हैं कि अभी जो इजराइल फ़लस्तीन पे कर रहा है, ठीक है, देयर पीपल माइट बी स्लीपिंग वेल, नेतन्याहू शायद वो अपनी बाकी ज़िंदगी अयाशी में गुजार। लेकिन ये जो वर्ड है मुकाफ़ात अमल, ये क्या इस्लामिक हिस्ट्री से या इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में है ये मुकाफ़ात अमल का वर्ड? क्योंकि हम सुनते भी हैं, वी ऑल्सो सी दैट हैपनिंग इन द सोसाइटी कि इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग डाउन द जनरेशन लाइन आपके उसमें होती है वो चीज़ नज़र आती है। हाँ, वही बात है कि अगेन ये थोड़ा सा ना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ कार्मा में ये है कि जो आप करोगे आपको वो एज यू सो शैल यू रीप। कार्मा, हाँ, और इसका ये भी होता है, लोग ये जो इंस्टेंट कार्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग इस पे बड़ा यकीन जो है ना कि यार अगर ये कर दिया अब तो कार्मा हो के ही रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा फिर प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है। अच्छा देखिए, आपने कहा ना कि इसमें मसला है और इस्लाम अगेंस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि देखें इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, यानी जो आप काम करते हो उसकी आपको जज़ा अच्छा काम करोगे तो अच्छी जज़ा मिलेगी, अदरवाइज आपको जो है उसके बुरे नतीजे आपको मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में ज़रूरी और आप नहीं देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर शॉर्ट साइटेड, आप अगर इस दुनिया की हद तक ही देख रहे हो, देन डेफिनेटली अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल व्हाट हिटलर डिड, उसने जितने मर्जी लोगों को मारा और उसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 जो है इनिशिएट हुई थी, अगर हिटलर इसमें मारा गया या उसको किसी ने मार दिया या उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो डेफिनेटली इट डज नॉट जस्टिफाई व्हाटसोएवर कि कहाँ पे एक बंदा और कहाँ पे इसने मिलियंस एंड मिलियंस बंदों को मारा। बट व्हेन यू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि दिस वर्ल्ड इज नॉट एवरीथिंग, यू विल बी इनकारनेटेड एज दे से मालिक यौमिद्दीन, और वो क्या है, वो जज़ा और सज़ा का दिन है। वहाँ पे आपका एक एक चीज़ जो है आपको अमल मिलेगा। एंड सुब्हान अल्लाह, देयर इज़ अ हदीस, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस के लिए उन्होंने ना 2 महीने सफ़र किया था। जाते हैं और वो हदीस सुन के आते हैं। हदीस क्या है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट पीपल विल बी नेकेड अनसर्कमसाइज्ड, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, कपड़े भी नहीं होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि आज सबको बदला मिलेगा। तो सहाबा इकराम कंफ्यूज हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग विद अस, हमारे पास ना कोई माल है, कुछ भी नहीं है गिव एंड टेक करने के लिए, तो फिर गिव एंड टेक कैसे होगा? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं बिल हसनात व सय्यात, वहाँ पे जो करेंसी होगी ये चलेगी। और ये भी फरमाया कि इस दुनिया में अगर किसी ने किसी को नाहक थप्पड़ भी मारा होगा उसका बदला मिलेगा। तो इट मीन्स जस्टिस विल प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे। कार्मा का जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, लोगों का ये समझना कि मुझे इस दुनिया में ही बदला मिलेगा, यस, ये दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली, यानी बदला तो हर चीज़ का दिया जाएगा, लेकिन दुनिया को दारुल जज़ा समझना कि इंस्टेंट कार्मा, या बेटा मेरे साथ अगर तूने ज़्यादती की है तो तेरे साथ भी ज़्यादती होगी लाजमी, ये प्रिंसिपल है, इसको प्रिंसिपल समझ लेना, दिस इज़ नॉट राइट। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि दुनिया अमल की जगह है, जज़ा की नहीं है। बट हम अनफॉर्चुनेटली इसको जज़ा की जगह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अमल हम नहीं करते, और आखिरत जज़ा की जगह है जहाँ पे इंसान अमल करना चाह रहा होगा। सो इट्स द ऑपोजिट। लेकिन वैसे कुछ ना रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है एनिमल मैग्नेटिज्म, वो ये कहती है कि हर इंसान जो है ना उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ वाला, ठीक है, कि आप जैसा सोचते हो, एनिमल मैग्नेटिज्म एक्चुअली ये है
کہ آپ جیسا سوچتے ہو ویسا ہی آپ اپنی سوسائٹی سے پھر اپنے اندر لیتے بھی ہو. تو اس کو نا ایز ہیلنگ پروسیس بھی یوز کیا جاتا ہے. تو ایون فزکس کی بھی ایک ٹرمینالوجی ہے کوانٹم ایکویلیبریم اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ الیکٹرانس کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ بھی الیکٹرانس کا مجموعہ ہیں, میں بھی الیکٹرانس کا مجموعہ ہوں. تو ہمارے الیکٹرانس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ جو انٹریکشن ہے یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. تو اگر میرے کچھ الیکٹرانز میرے برے ایکشنز کی وجہ سے برا تاثر چھوڑتے ہیں اس انوائرمنٹ پہ جہاں پہ میں جاتا ہوں, جس جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں, جس کو ہم نحوست کہتے ہیں. تو یہ کانسیپٹس بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں. لیکن اب پھر اس کے ساتھ نا وہ ایک شیخ تھے, وہ ریلیٹ کر رہے تھے بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ اشارہ کیا بلکہ کہ ان کا قد چھوٹا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات کہی کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ پولوٹ کر دے اس کو. سو وٹ اٹ شوز کہ آپ جو الفاظ شو کرتے ہو, جو الفاظ بولتے ہو, اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے شخص پہ. Yeah, we need to understand a very fine balance between the two. جیسے ایک ہمارے شیخ تھے NLP ایکسپرٹ, بہت ہی ماشاء اللہ نیورو سائنس میں اور سائیکو تھراپی میں ایکسپرٹ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایکٹیویٹی کرائی اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے, اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے ایک پانی کی بوٹل لینی ہے اور اس میں چاول ڈال دینے ہیں اور اس میں لکھنا ہے نیگیٹو تھاٹس سے, نیگیٹو ایموشنز اس پہ نا ایک پیپر سے لکھنا ہے. اور ایک دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے وہی پانی سیم چاول ڈالنے ہیں اس میں, اور پازیٹیو تھاٹس یا پازیٹیو میموریز. جب بھی آپ نے پازیٹیو میموریز والے اس کو سوچنا, تو آپ کی لائف میں جو چیز اچھی ہوئی ہے نا, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ٹرپ, آپ کو بچوں کا پیار کرنا, اچھی میموریز آپ نے سوچنی ہے وہ. اور جو دوسری نیگیٹو تھاٹس ہیں, نیگیٹو میموریز والا جو ٹیگ تھا, اس کو آپ نے سوچنا ہے تو اس میں آپ نے ہمیشہ بری چیزیں امیجن کرنی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. بیسکلی ساس کا تانا دے دیا, ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی تھی, جب حالات مشکل تھے اور پریشانیاں تھیں. Now what happened was, سبحان اللہ, she did the same, and after a couple of days جو نیگیٹو مومنٹس والا بوٹل تھی وہ بلیک ہو گئی برو. اس کے چاول خراب ہو گئے, اس پانی جو تھا نا اس کا کلر بلیک ہونے شروع ہو گیا. And he showed us the videos and the pictures of that. اور جو پازیٹیو مومنٹس تھے اس کا بالکل ٹھیک رہا وہ. اور ایون نظر کیا ہے, نظر بھی تو ایک نظر میں آپ کو دیکھوں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی, دوسرے کو دیکھوں حسد کے ساتھ وہ نظر لگ جائے گی. So yes, there are negative and positive emotions, but جو law of attraction ہے نا, اسلام اس کو ڈیفائی کرتا ہے کہ تم, جو شاہ رخ خان نے بھی کہا تھا نا اپنی مووی میں, کہ تم اپنے جی اور جان سے کوئی بھی چیز چاہو تو پوری کائنات مل کے اس کو تمہیں پانے میں لگا دے گی اور تم اس کو پا لو گے. لا آف اٹریکشن کہہ رہے ہیں اس کو. لا آف اٹریکشن, کہ تم اگر کسی چیز کو ود یور ہارٹ اینڈ سول یعنی چاہو گے پانے کے لیے تو پوری کائنات اس چیز میں لگ جاتی ہے, وہ تمہیں دے دے. یعنی مائنڈ سائنسز سے کنٹرول کرنا فزیکل ورلڈ کو. یس. حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدت سے جاتے تھے کہ ان کے چچا ابو طالب دین میں آ جائیں, ابراہیم کتنی شدت سے جاتے تھے کہ آزر ان کے جو والد ہیں دین میں آ جائیں, اور نوح کتنی شدت, وہ تو لیمیٹیشنز ہیں نا. تو وہ اب انسان کیا ان کا چاہنا فلا اللہ کا باقی نفس کا لا فارہم لم یؤمن بہذا الحدیث اسفا, آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے نظر کا جو ذکر کیا تو نظر ایگزیکٹلی یہی نہیں کر رہی کہ وہ ایک صحابی کو ہلاک کر دیا. ہاں, تو وہ بھی ایک آپ کی ایک ٹینجیبل چیز تو نہیں تھی ایک صحابی کی طرف سے جس نے دوسرے کو اٹیک کیا. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ؟ اس میں نا ایموشنز, نیگیٹو فیلنگز, اور وہ حسد تو ہے ہی ہے, بٹ یہ الگ چیز ہے حسد, اٹ گوز بوتھ ویز, اور وہ جو دوسرا ہے وہ الگ چیز ہے. اس میں نا لا آف اٹریکشن بالکل ڈفرنٹ. لا آف اٹریکشن میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دونوں میں جو میرے خیال سے جو اس کی مین انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن ایک حد تک ہو سکتی ہے اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہو. ہاں, دونوں چیزیں پاسبل ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی چیز کے اوپر اپنا ذہن, مائنڈ اور سارا کچھ لگایا تو وہ ہو کر ہی رہے گی. ہو سکتی ہے ہو جائے, اور ہو سکتا ہے آپ کی سنسیئرٹی اور آپ نے جان ماری اس کے اوپر, آپ نے پوری کوشش کی, اٹ کین ریزلٹ ان پازیٹیو ریزلٹ آ بھی سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نہ بھی آئے. اصل میں یہ اگینسٹ ہے لا آف اٹریکشن کے, یہ جو کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں نا, اٹ از کہ یہ ہوگا ہی ہوگا یا کارما ہوتا ہی ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہے. نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں نا. مطلب یہ لا آف اٹریکشن میں اگر ہم اس کو کہنا کہ بالکل 100% غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہمیں یہ مطلب جان مارنا اور اس کے کسی چیز کے اوپر ایفرٹ کرنا
وہی پھر یعنی کہ جو پاسبل اگر یہ بالکل غلط ہے تو لیٹس ناٹ ڈو دس ایٹ آل. یو سیڈ کہ دیکھیں آپ اگر جو چاہتے ہو وہ ہو کے ہی رہتا ہے فار انسٹنس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نو بڈی ان دا ورلڈ وڈ وانٹ ٹو سفر ان فرسٹ پلیس. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف ہو, پریشانی آئے, یہ مصیبت آئے یا کوئی بیماری آئے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یس آپ کسی چیز کے بارے میں وش کر سکتے ہو, آپ کوشش کر سکتے ہو. اینڈ دس از دا ڈفرنس بٹوین اے مسلم, اے بلیور اینڈ دا نان مسلم. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے حرکت کرنی ہے, اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے رزق آئے گا اور یہ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ ضرور ملیں گی, اور اسی ہوپ کی وجہ سے وی ویک اپ نیکسٹ مارننگ, ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں. بلکہ وہ حدیث بھی ہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز, کہ آپ جس چیز میں فائدہ دیکھتے ہو اس کو کرو اور ڈیزسٹ نہ کرو, ٹھیک ہے, اور اللہ سے وہ مدد مانگو. اتنا زیادہ اپنے آپ کو سیویئرلی جو ہے نا اس چیز کے اوپر نہ ڈال دو کہ آپ کو کل کو ڈیمیج ہو جائے, نہ ملنے پر ڈیمیج ہو جائے کہ یار یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں یہ دنیا ویسے بھی ختم ہو جانی ہے, اور اس دنیا میں جو بھی اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ اس دنیا میں سفر کرے. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اور وش پراپرلی, ٹھیک ہے, ایکسپیکٹ اے گریٹ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دا ہیئر آفٹر. تو جو بھی ریزلٹس اینڈ ریپریکاشنز ہیں ان کے لیے آخرت ہے. اچھا دیر از اے پرابلم برو, میں نے آبزرو کیا خود لٹرلی. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو, اینڈ ناؤ دس پرسن از آن ہز ڈیتھ بیڈ اور سیویئر بیماری سے گزر رہا ہے, تو جس کے اوپر اس شخص نے ظلم کیا ہوتا ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا اس نے جو ظلم کیا تھا اس کو ابھی اس کا بدلہ مل رہا ہے. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. وی ایز مسلمز ہم نے اس کا دل چاک کر کے نہیں دیکھا کہ واقعی اس کو اسی کی سزا مل رہی ہے, یا ہمارا کنیکشن کوئی آسمان والوں کے ساتھ نہیں ہے کہ اے اللہ آپ ان کو کیا عذاب دے رہے ہیں, یا آپ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں. لیکن ویسے یار سوسائٹی میں یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر بچے نے ماں کے ساتھ برا کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو ڈاؤن دا لائن اس کے بچوں کے ساتھ برا کرتے ہیں. ویسے سوسائٹی میں بہت چیز ہے, بیلنس ہے نا برو, الجزاء من جنس العمل والی, کہ اعمال کا بدلہ جزاء وفاقا قرآن کہتا ہے. وہ بیسکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا دنیا اور آخرت میں. جو مسلمان پہ رحم کرے گا رحمان اس پہ رحم کرے گا, جو مسلمان کے لیے آسانی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی آسانی میں لگ جائیں گے, تو اس کی لائف ایزی ہوتی جائے گی دنیا اور آخرت میں. سو دنیا میں بھی ہے. سو بیسکلی یہ کیا دو سرکلز ہیں بیسکلی, جس کا کچھ پورشن تو میچ نہیں کرتا بٹ دیر از سم پورشن جو میچ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جو کسی مسلمان کا ایپ دیکھتا ہے فلاں بندے سے گناہ ہو گیا, اس کو پتہ چل گیا, اور وہ اس کا جو ایپ ہے ایکسپوز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ایبوں کو ایکسپوز کر دیں گے. اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں ایکسپوز کر دیں گے, یہاں تک کہ وہ کام وہ چھپے ہوئے کمرے میں غار میں اللہ ول ایکسپوز ہم. اور آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں الحمدللہ وی ایز بلیورز میں عموماً یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو جمناسٹکس کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از سو کرسٹل کلیئر. ہمارے پاس تو گائیڈنس ہے الحمدللہ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ یوزڈ ٹو سے ٹو دا صحابہ کہ اگر تم فریش قرآن مجید سننا چاہتے ہو جیسے وہ ابھی نازل ہو رہا ہے, جسٹ لسن ان دا وائس آف ابن مسعود. اینڈ سبحان اللہ what a miracle it is کہ آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ فریش قرآن مجید سننا چاہتے ہو کہ وہ جیسے آج نازل ہو رہا ہے آپ تلاوت کریں, قرآن از پیور الحمدللہ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ جو پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے الجزاء من جنس العمل کے حوالے سے کہ دو ایسے کام ہیں جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے. اگر بندہ پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کو اس چیز کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے. ایک تو یہ. نمبر 2, اگر آپ نے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ اس دنیا میں دے دیں گے کہ تم نے اس شخص کے ساتھ برا کیا ہے. تو یہ تو حدیث سے کلیئر کٹ الفاظ ہیں. اس میں ایک چیز کلیئرفائی کر, اگر وہ بندہ اس پہ توبہ کر لے تو یس دین دیر از اے ڈفرنس. کیوں؟ جیسے دیکھیں فار ایگزامپل ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی, حالانکہ فاجر تھے, فاسق تھے, اور ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام کی آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی, حالانکہ انہوں نے بادلوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, اینڈ دے نیو کہ بس ابھی عذاب آئے جاتا ہے. دے میڈ توبہ, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آنا تھا
ان کی ظلم کی وجہ سے جو عذاب ہے وہ اور الحمدللہ ایون آپ یہ بھی دیکھ لینا سبحان اللہ کہ وہ جو شخص جس نے 99 قتل کیے اور پھر 100 قتل بھی کر لیے. اب ایک تو ہے نا کہ انڈیویجول مرڈر کرنا, ایک ہے کہ انڈیویجول مرڈر کے ساتھ آپ نے اس کے بچوں کو بھی سفر کروایا, پیرنٹس نے بھی سفر کیا, پوری فیملی نے سفر کیا. اب جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو دوسرے پہ ظلم اور زیادتی ہے, اللہ کے ساتھ معاملے کی تو 3 شرائط ہیں, لیکن دوسرے کے ساتھ جو توبہ ہے اس کی 4 شرائط ہیں. ایک پاسٹ جو گناہوں پہ ان پہ ندامت, دوسرا شرط امیجیٹ لیونگ آف سینس, تیسری شرط آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا, اور اگر حقوق العباد میں سے پیرنٹس سے زیادتی کی, پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی, تو پھر ان سے جا کے معافی مانگنا. تو اگر وہ انسان وہ عمل کرتا ہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں, تو یہ جو حدیث آپ نے بتائی نا ایگزیکٹلی اس میں ہے کہ یہ 2 اعمال ایسے ہیں جو کہ سب سے جلدی ان کا جو ہے نا ریپریکشن ملتا ہے. مظلوم کی دعا جو ہے وہ اوپر تک بڑی تیزی سے جاتی ہے, اور وہ مظلوم جو ہے وہ ڈزنٹ نیسسرلی ہیو ٹو بی اے مسلم, کوئی بھی اوپریسڈ ہے نا اگر, تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. لیکن اچھا وہ جو آپ نے جمناسٹکس والی بات کی نا, اٹس ویری ٹرو. We don't actually really have to delve into the concept of karma, اس کا context کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. We don't need to get into that. یہ بیسیکلی جمناسٹکس ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس ہائر اینکر نہیں ہے بھائی. جی ہمارے پاس تو وہی کا اینکر موجود ہے جس میں ساری چیزیں جو آپ لوگ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں کہ لیلھا کا نہاریہ ڈیفائنڈ ہے ایسے جیسے براڈ ڈے لائٹ ہے. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح کی جمناسٹکس. لوگوں کے اوپر جو پین کا کانسیپٹ ہے نا, they perceive as it is karma. اسلام میں ہم اس کو ایز پنشمنٹ پرسیو نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے, چاہے انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں پاسٹ میں, اس کو ایز اے پیوریفیکیشن آف سینز گمان کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ دیکھیں آج کے دور میں اگر کوئی ایسا غریب بندہ ہے, فقیر ہے, he does not have enough money, وہ اپنے بچوں کا صحیح طرح خیال نہیں رکھ سکتا, اگر اس کے دل میں ایمان ہے, اس کو یہ یقین ہوگا کہ دس تھنگ از گوئنگ ٹو اوور ون ڈے, یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے, اور اس بندے کو یقین ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ جو غرباء ہیں, یہ جو فقراء ہیں, یہ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں جائیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیا میں ایسا ویسی عیاشیاں نہیں کی. اور حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ڈیزائرز تھی ان کے دلوں میں, وہ ان کے دلوں میں ہی رہی, باہر انہوں نے کچھ اس کو اظہار نہیں کیا, پریکٹیکلی اس کی مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی. تو اگر بندے کے اندر یہ یقین ہے تو اس کا اس زندگی کو گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. بالکل. اور حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں, دیکھیں واٹ این آنر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی جو فقراء ہیں آدھے دن پہلے عمراء سے جنت میں جائیں گے, اور آدھا دن کیا ہے 500 ایئرس, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ پھنس جائیں گے بیچارے, بیکاز دے ہیو ٹو گیو حساب. وہ جنہ کا گارڈین پوچھے گا نا تم لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے, تو کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کا حساب ہوتا. اور جو حساب کتاب والے ان کے دوست والے نے تو کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا, دونوں کی انہوں نے کلیریفیکیشن دینی ہے. جس کے پاس مال ہے ہی نہیں تو اس کے لیے دونوں سوال کے جواب. کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے آپ کو جزا یا سزا دنیا میں ہی مل جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ کو جزا سزا ادھر ملتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا کی اگر بات کریں, اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی بتا دی ہے ہر بندے کے لیے, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا, تم مجھے اپنی گیدرنگز میں یاد کرو میں تم سے بہتر گیدرنگ میں تمہیں یاد کروں گا. سو دس از دیئر کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو عمل ہیں اس کی آپ کو جزا بھی ملتی ہے ان دیٹ ریگارڈ. یس, اور جی یہی بات ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کارما یا جو بھی کانسیپٹ ہے, ہمیں ایز مسلمز نا ہمیں یہ ٹینشن ہونی نہیں چاہیے کہ جو فیوچر کے بارے میں نا بہت زیادہ سوچنا کہ کیا ہو سکتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. That's not technically not really our business. Actually, this is one of the traps of shaitan. ہاں جی, fear of future and fear of the unknown. ویسے ایون بیٹھ کے خیال مطلب سوچتے ہی رہنا کہ فلانے, جیسے ابھی ہم بات کریں لوگ ہمارے یہاں لوگ بہت کرتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا اب اس کے ساتھ یہ ہوگا, یا یہ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ فلانی وجہ سے ہوا ہوگا. اینڈ یو نو دس از لائک مطلب ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے, بلکہ ہمارا کام ہے کہ یار اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو سب سے پہلے توبہ کریں, تاکہ اگر اس کی کوئی برا کانسیکوینس ہونا بھی تھا تو کہ اس سے ہم بچ جائیں. کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ جو 2 اعمال ایسے جن کا جلد ریپریکشن ملے گا, اگر آپ اس پہ جلد توبہ کر لیں تو ریپریکشن نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو اسی طرح ہمارا کام یہی ہے کہ یار جو ہو رہا ہے نا کرنٹلی یا پاسٹ میں,
اس پہ توبہ استغفار کریں, فوکس آن دا پریزنٹ اینڈ دا ایفرٹس رادر دین وری ان ٹو مچ کہ اچھا یار دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا آگے, یا دوسروں کے ساتھ یہ اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے. دوسروں کے بارے میں کمنٹ کرنا تو بالکل بھی نہیں, کہ فار ایگزامپل دیکھا اس نے وہ کیا تھا نا, یعنی دوسروں کے بارے میں کہنا. ایک ہے نا کہ اپنے بارے میں سوچنا کہ یار مجھ سے فلاں عمل ہوا تھا, شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس میں بھی اللہ سے دور نہ ہونا بلکہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا. کیونکہ آزمائش اور عذاب میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پرابلم کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو یہ آزمائش ہے, اور اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو یہ عذاب ہے. تو اٹس اپون یو ٹو کنورٹ دیٹ آزمائش اور عذاب انٹو ایدر آف دی ٹو. یہ ساری باتیں سن کے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ تو اپنی تھاٹس بھی بڑا پیور ہوتا ہے. یس, مطلب ہم ایکشنز تو چلے بعد میں آتے ہیں, لیکن بہت ساری یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تھاٹس سے ہے. What do you think about yourself? What do you think about others? You know? ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ جو شخص اسے سے مال لیتا ہے نا, اس انٹینشن کے ساتھ, اب تھاٹس کی بات ہے نا کہ میں اس کو واپس کر دوں گا, اللہ تعالیٰ ول پے فار ہم, اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور دلوا دیتے ہیں اسے مال. بٹ جو شخص اسے ادھار لیتا ہے اور مال لیتا ہے اس انٹینشن کے ساتھ میں اس کو پے نہیں کروں گا, وہ پے بھی نہیں کر سکتا اس کو پے برو. اچھا, ڈینیل گولمن اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں بتاتا ہے کہ اگر بندہ ایسے ہی نیگیٹو ایموشنز میں رہتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے ساتھ برا ہونا چاہیے, اس کو یہ گاڑی کیوں مل گئی, مجھے ملنی چاہیے تھی, یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں. جو نیگیٹو ایموشنز رکھتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو اسٹریس بھی ہوگی, اینگر ایشوز بھی ہوں گے, انگزائٹی بھی ہوگی. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ کہ یہ صرف آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ نہیں کرتے, یہ آپ کی پوری باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں. ونس یو آر ان اے فٹ آف ریج, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کا جو ہارٹ ہے اٹ اسٹارٹس پاؤنڈنگ, اس کی بیٹ تیز ہو جاتی ہے, رائٹ. اس سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے تیز ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کنزیکٹو اسی ایموشن کو کیری آن کرتے ہو 6 مہینے سال, یا آپ کی طبیعت ہی ایسی ہو جاتی ہے, یو آر لائکلی ٹو ہیو اے ہارٹ اسٹروک, آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. وہ اپنی بات میں بتانا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو اپنے ایموشنز کو ذرا سکون کے ساتھ پازیٹیو ایموشنز رکھو. اینڈ ناؤ سبحان اللہ 1400 ایئرس بیک ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس, اینڈ ہی سیز یا رسول اللہ اوصینی, آپ مجھے وصیت کریں. رسول اللہ نے اتنی زبردست اور کنسائز وصیت کی, لا تغضب, غصہ مت کرو. اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آئی گاٹ دا پوائنٹ, اوصینی, مجھے آپ مزید وصیت کریں. ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ رسول اللہ اور کچھ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ فار دا سیکنڈ ٹائم ہی سیڈ لا تغضب, غصہ مت ہو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آئی انڈرسٹینڈ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی اینگری, اوصینی, مجھے اور وصیت کریں. فار دا تھرڈ ٹائم ہی ریپیٹڈ دا سیم, لا تغضب. اسکالرس کہتے ہیں کہ اس بندے کو سمجھ میں آ گئی کہ میں جو بھی برا کام کرتا ہوں یا جو بھی میرے نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کے پیچھے جو کلکر ہے, جو ٹریگر ہے, وہ میرا غصہ ہے. اسی بات پہ کھجور کھائیں. سبحان اللہ. اسی بات پہ پوڈ کاسٹ بند کر دیتے ہیں. I think the day is gone. Let's have some dates. اچھا میں بتا رہا تھا بیچ میں حلال ڈیٹس. یہ ہمارے بردر نے ماشاء اللہ ایک وائی سی کے والنٹیئر بھی ہیں, انہوں نے نیا اپنا پروجیکٹ شروع کیا. آئی تھنک یہ نٹس اینڈ ڈیٹس کے نام سے. تو آئی تھنک وی شوڈ پروموٹ اسمال بزنسز. ہاں ماشاء اللہ ٹیسٹی کا جولرس پہ, تاکہ ابو ساتھ بہت پیشنیٹلی کرتا تھا. میں نے کہا کہ ریلیکس ہو جائے, غصہ نہ کرے, ٹھنڈا کھائیں, ہیو اے ڈیٹ انشاءاللہ, حلال ڈیٹ. ہاں جو آپ بات کر رہے ہو یہ غصہ والا, اس کے بھی پیچھے اگر ہم جائیں نا تو جنرلی اٹ از لنکڈ وتھ اسٹریس, اینی فارم آف اسٹریس جو ہوتا ہے نا ہمیں, اور اس اسٹریس کی بھی اگر بندہ کہنا کہ جنرلی کن وجوہات سے ہوتا ہے, اس کا بہت گہرا تعلق ہماری اپنی تھاٹ سے. سو ہمارے ارد گرد جو بھی سرکمسٹانس ہے نا, ہاؤ وی پرسیو دا تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ اس کازز اس اسٹریس. ایک ہی سچویشن ہے, وہ آپ کے سامنے ہو, 4 بندوں کے سامنے ہو, ہر بندہ اس کو ڈفرینٹ تھنگس پرسیو کرے گا. ایک اس کو اچھے طریقے سے پرسیو کرتا ہے, اچھا گمان رکھتا ہے فیوچر کے بارے میں, تو وہ اسٹریس میں نہیں جائے گا. جو بندہ اس کے بارے میں عجیب و غریب تھاٹس رکھے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اسٹریس میں جائے گا. نا وین یو آر ان اسٹیٹ آف اسٹریس, آپ کی انگزائٹی ہو, غصہ ہے, جو بھی آپ کا ریئیکشن بنتا ہے, دیٹ کازز اصل میں ہم لوگ اکثر اس میں نا فلائٹ اینڈ فرائٹ موڈ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے کہا نا جو آپ کا ہارٹ پاؤنڈنگ ہوتا ہے, ہماری بیسکلی امیون سسٹم کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ یار یہ نا ڈینجر سچویشن ہے, تو امیون سسٹم ہمارا بند ہو جاتا ہے اور ہمارے مسلز اور اس طرف نا یہ آپ کا بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. اور اس اسٹیٹ میں آپ کے جو جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, دیٹس وین آپ کو جتنی بھی بیماریاں نا
تقریباً ساری ریلیٹڈ اس سے, بیکاز آپ جب امیون سسٹم آپ کا ڈاؤن ہو گیا, آپ کی باڈی ولنریبل ہے ٹو آل سارٹ آف انفیکشنز اینڈ واٹ ناٹ. اور وہ جو آپ نے بات کی, جب 6 مہینے آپ اس طرح کی اسٹیٹ میں, آپ عادتاً ایسے صبح اٹھیں اسٹریس میں, دوپہر میں اسٹریس, شام آپ ریلیکس ہی نہیں ہو رہے. اب آپ جب ریلیکس ہی نہیں ہو رہے تو آپ کی باڈی کیسے نارمل طریقے سے, حالانکہ اسٹریس جو ہے نا وہ ایک نارمل میکینزم ہے. اسٹریس جو ہے آپ کی باڈی کا, اٹس اے نارمل میکینزم ٹو فائٹ سرٹن سچویشنز آف لائف. ناٹ ایوری سچویشن نا. ہاں, لیکن وہ تو اب ہمارے لائف اسٹائل بھی ہے, فون بھی ہے, ہم فون پہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسٹریس کا ریسٹ لیسنس سے کافی تعلق ہے. جتنا آپ آنکھوں سے جتنا کچھ دیکھتے ہو, جتنا پروسیس کرتے ہو, پھر کمپیریزن ہوتا ہے آٹومیٹکلی, ٹھیک ہے, اور پھر وہ چینل ہوتا ہے اسٹریس. ایون آپ دیکھتے ہو کہ سونے سے پہلے اف یو آر ناٹ پریپیئرنگ یور سیلف فار سلیپ, اور آپ انسٹاگرام یوز کرتے کرتے فون بند کرو, لیٹنے کی کوشش کرو, آپ کو نیند نہیں آتی بیکاز یو آر ایکٹیو. میں ایک ریسرچ پڑھا تھا, اور ڈاکٹر نے بھی انہوں نے اس کو اپروو کیا, کہتے ہیں کہ تو ہاں آج کل کے جو 90% آف دا ڈیزیزز کی جو وجہ ہے, بڑے کینسر, بلڈ پریشر, شوگر, کارڈیک ڈیزیزز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز, اس کی ریزن ایک ہے, اور اس کا نام اسٹریس ہے. سو اف اے پرسن از ناٹ, تو یہ جو کارما کے جو کانسیپٹ ہم سے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ یس وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ آور پاسٹ سنس, وی شوڈ بی کیپ سیئنگ توبہ توبہ توبہ. اور سبحان اللہ رمضان کا مہینے میں تو اسپیشلی رمضان کا جو مین کانسیپٹ ہے نا, اٹس توبہ استغفار. آپ دیکھیں حج کے دنوں کے جو اعمال ہیں, حضرت بلکہ اللہ کے امین نے کہا کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ کے دن کی گئی اور حج کے 10 دنوں میں کرتے ہیں, میں پیرافریز کروں حدیث کو کہ 10 دنوں میں تو خیر ڈفرینٹ دعائیں کرتے ہیں, کہ عرفہ کے دن جو حدیث کی گئی وہ ہے اللہ کی کبریاء اور بڑائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو حج کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہے اللہ کی وحدانیت, اللہ کا اقرار کرنا, اے واحد اللہ شریک ہونا. رمضان ایز کمپیئر ٹو حج, اس کا جو تھیم ہے نا اٹس مور آف استغفار اینڈ توبہ. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں پا لوں لیلۃ القدر کو تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ نے کیا کہا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, مجھے معاف کر دیں. اور رمضان میں یعنی سو وی شوڈ بی سیکنگ توبہ اینڈ ریپینٹنس ایون 100 times more in Ramadan than the past days. کیونکہ یاد رکھیں یہ کانسیپٹ ہے, you cannot enter Jannah if you owe anything to a person who is going to Jannah. بلکہ جو آپ نے دعا بتائی ہے نا, میں نے تو ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ایک شیخ کا, وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو خاص دعا ہے نا, اس میں آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی استغفار ہے, آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ایک نارمل استغفار ہوتی ہے, وہ استغفار یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے, آپ کے فرشتوں کو پتہ ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہر جگہ ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا, اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے نا گناہ کی معافی مانگ رہے ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ والی جو دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ والی جو, اس میں جو آپ خاص توبہ مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے, یہ وہ والی توبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اریز کر دیتے ہیں اور فرشتوں کی میموری سے بھی ہٹا دیتے ہیں. سو ہی واز گیونگ اے ویری امیزنگ ایکسپلینیشن. اللہ تعالیٰ کا پوائنٹ کلک کیا, سبحان اللہ. اب یہ دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو, تو رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اپنے نبی کو, اے نبی آپ یہ دعا کریں, اللہم انک عفو تحب العفو, اے اللہ آپ توبہ کو پسند کرتے ہیں, یہ محبوب ہے, آپ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیز آر دی سٹل پوائنٹس. اگر ہم اب نہ جانے کب سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. میں یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو توبہ سے ریلیٹڈ نام ہے نا, جیسے الغفور, غفار, التواب اور عفو, اس میں سے جو پرسنلی بھی نا, یا عفو کا جو میں نے بھی پڑھا تھا نا, دس از سو امیزنگ کہ یہ جو مٹانے والی بات ہے نا, غفران کا مطلب ہے ڈھانپ دینا, یعنی کہ کور کر دینا, چھپا دینا. یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ والی دعا کرتے ہیں نا, اٹس لائک ایز اف دے نیور ایگزسٹڈ, مطلب غائب ہو گئے. مطلب ایک چیز ہر کوئی پسند کرے گا, یار میری چیز نا کوئی چھپانے سے ہو کے ہو ہی نہ ہو یار. اور باپ اگر بیٹے سے کہنا کہ پتر اگر بات سن, یا امی سے کہے کہ دیکھو بیگم بیٹے کو بتا دو, اگر وہ مجھ سے اس طرح آ کے مانگے گا نا, میں قبول کر لوں گا اس کی بات, یا میں اس کو آئی ول رسپونڈ ٹو ہیم. میں ابھی ریسنٹ جو عمرے پہ گیا ہوا تھا, اس میں میں نے بھائیوں سے یہ کہا کہ یار دیکھو بات سنو, جس رب نے تمہیں مال دیا, جس رب نے تمہیں ٹائم دیا, جس رب نے تمہیں بلایا اپنے گھر, جس رب نے تمہارا ارینجمنٹس کی ہیں کہ تم آ کے نکل کے آ سکتے ہو اپنے کام کاج چھوڑ کے, اور تمہیں اپنے گھر لے کے آیا ہے اور تم سے طواف کروا رہا ہے, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یعنی یہاں تک پہنچانے کے بعد
کیا یہ پاسبل ہے کہ تمہاری دعا قبول نہ کرے؟ ہاں، یا تو تم اپنی مرضی سے آئے ہو یہاں، تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو یار، تمہیں اللہ لایا ہے. He gave you health, he gave you resources, he gave you the توفیق. توفیق ایک بہت بڑی نعمت ہے نا. اسی طرح سے اس نے ہمیں زندہ رکھا رمضان کے لیے، اس نے ہمیں رات دن رمضان کی، اس نے ہمیں لیلۃ القدر کے دیتا ہے، وہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے. ہمیں اپنے گناہوں پہ پچھتاوے کے خیالات آ رہے ہیں، وہ رب کی توفیق ہے، اور ہم دعا مانگ بھی لیتے ہیں. اتنی ساری گرانٹس دینے کے بعد اب کیا پاسبل ہے کہ وہ گناہ معاف نہ کر رہے؟ نہیں پاسبل. اچھا، قیامت کا ایک انسیڈنٹ بھی ملتا ہے ہمیں، سبحان اللہ. ایک گناہ گار ہوگا، اس کے نامہ اعمال نہ چیک ہو رہے ہوں گے، اینڈ ونس دی اسکرولز آر بینگ چیکڈ، یہ نا کانپ رہا ہوگا کہ بس اب میں گیا. تو اس کے جو مائنر سنس ہیں نا، اس کو بتائے جا رہے ہوں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اینڈ ہی وڈ ایکسپیکٹ کہ ابھی میرے میجر سنس تو انہوں نے بولنا شروع نہیں کیے، تو میں تو گیا اگر وہ بولنا شروع کریں گے. مائنر سنس بتا کر ہی بک کو بند کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ، میں نے تو فلاں فلاں کبیرہ گناہ بھی کیے تھے. آئی ایم پیرافریزنگ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، دنیا میں بھی وہ تیرے اور میرے درمیان تھے، آج بھی تیرے اور میرے درمیان میں، گو ٹو پیراڈائز. یہ وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے. And how beautiful is this, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We should never be satisfied کہ ہمارے گناہ بالکل ہی معاف ہو گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کانسٹنٹلی کرنی چاہیے، کیونکہ وما ربک نسیٰ، رب بھولتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مصیبت اگر ہمارے پہ آتی ہے تو اس کو اپنے پاس سے ریلیٹ نہ کریں، یا کسی اور پہ اسپیشلی کہ ہاں دیکھو اس نے ایسا کیا تھا. تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مصیبت آفت پریشانی آتی بھی ہے تو وہ جان لیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آ رہی ہے. بالکل. کیونکہ جس انبیاء پہ آئی تو لوگ کہتے کہ دیکھا نا، جس سبحان اللہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن میں تھا کہ جب فرعون پہ عذاب آیا خون کا اور مینڈکوں کا اور لائس کا، جوؤں کا، اور کس کس طرح کے لوکسٹ کا عذاب آیا، ایکسپائزی عذاب آئے، تو وہ موسیٰ سے کہتے کہ اس کو پلیز ڈال دیجیے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ اللہ سے دعا کرتے اور وہ ٹل جاتا، تو پھر وہ اپنی بغاوتیں پڑ جاتے. سبحان اللہ، جب وہ دوبارہ عذاب آتا تو وہ اپنے اعمال کی بجائے موسیٰ پہ بلیم کرتے ہیں کہ دیکھو نا یہ موسیٰ ہمارے بیچ میں ہے نا، تو یہ نحوست، نعوذ باللہ، نحوست اس کی طرف سے ہے. تو میں آپ کو پیرافریز کر رہا ہوں. تو جان لیں کہ کسی اور پہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ فلاں اس کے عمل، دیکھو نا اس نے کوئی لازمی گناہ کیے ہوں گے کہ اللہ نے اس کی اولاد چھین لی. یہ مسلم کے ٹریٹ نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، جب انبیاء پہ اتنے پرابلمز آئیں، انبیاء کی اولاد چلے گی ایکس وائی زی، تو ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ان کے کون سے گناہ ہیں، تو معصوم ہے. اسی طرح سے کسی اور کے بارے میں تو کبھی بھی نہ سوچیں. ہاں، اپنے بارے میں ڈرتے رہیں اپنے گناہوں سے، اور جو بھی آزمائش ہے، مصیبت آ جائے، ڈونٹ تھنک آف اٹس کارما اور سم تھنگ ایلس. تھنک کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پہ یہ مصیبت اور آفتیں نہ ہوتی نا تو وی وڈ ارائیو آن دا ڈے آف ججمنٹ بینکرپٹ. ہم کیا دن کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس. تو یہ مصیبتیں ہی ہیں کہ انسان کے تھوڑے بہت درجات بلند کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہے کہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے نا، تو ایک یہ فیلنگ، یہ گمان بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو گئے. اچھا گمان، اور یہ اچھا گمان انسان کو تھوڑا سا خوشی والا احساس بھی دلاتا ہے. اینڈ وہ ایک اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ ہے نا، ایک محبت والا، وہ بڑھتا ہے. بیکاز وین یو سی دا اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ ناموں میں، جیسے ایون رحمان اور رحیم، ہم اکثر لوگ بڑا کامنلی اس کو مرسیفل اس طرح کرتے ہیں، بٹ یہ واقعی بہت میجر نام ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع قرآن میں ان کا ذکر کیا پہلے. اور یہ ہماری نا ایکچولی میں یقین اس چیز کا ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے. اگر میں واقعی انسانوں والے کام کرتا ہوں اور غلطیوں پہ توبہ بار بار کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربان رہے گا. ان کی فریکوینسی جب قرآن میں دیکھیں، ایک تو یہ ملٹیپل ٹائمز آتے ہیں قرآن میں، پھر ایوری سورہ اسٹارٹس ود ناٹ الوہاب القہار یا اینی ادر نیمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ایون سبحان اللہ سورہ فاتحہ برو،
starts with الرحمن الرحیم. آپ نے سٹارٹ میں دو ریپیٹ کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. So do we know of any name اللہ تعالیٰ کا جس میں ہو کہ he is the most angry, he is the punisher, یا وہ بہت زیادہ ظالم, اور جو نعوذ باللہ سے کوئی نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی نہیں کیا ایسا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے. ایون نہیں, یہ دونوں کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں تو صحیح, لیکن he didn't introduce himself. ہاں, اس قرآن میں اور احادیث میں کہ مجھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے جو نام ہے نا, so he never introduced himself. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو خود بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اوورwhelm. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا نا, انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلته بینکم محرما. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا ڈیٹ رکھتے نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک ایسا بندہ ہے, ہی از ناٹ اے بلیور, لیکن وہ اپنی زندگی میں چیریٹی بھی کرتا ہے, اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں کچھ نہ ملے, لیکن اس کی جو حسنات ہیں, جو اس نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس زندگی میں ہی دے دے. بٹ دس پرسن ہی ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ان دی ہیئر آفٹر. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور دیر از اے بیوٹیفل آیا ویئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اچھا, اس کے آگے سبحان اللہ آیت کیا کہتی ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جب اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے جب اٹھایا جائے گا, یہ کیا کہے گا, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. کہ اللہ آپ نے مجھے نابینا بنا کر اٹھایا ہے, حالانکہ I had a good vision, میں تو دیکھتا تھا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی, نشانیاں آئی تھی, لیکن تو نے ان نشانیوں کو بھلا دیا, آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ دس پرسن ہی واز اسپرچولی بلائنڈ وین ہی واز ان دس دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن فزیکلی بھی بلائنڈ کر دیا. تو دیر از الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ پھر جزا بھی دیتے ہیں. ایون آپ دیکھتے نہیں ہیں سبحان اللہ, جو تکبر کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن وہ چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے. جس طرح کا ایکشن جنہوں نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا تھا, وہ بالکل وہ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ سر کے بل کھڑے ہوں گے. لیکن یہ تو اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آخرہ نا, حالانکہ کانسیپٹ جو تھا وہ اس دنیا کے مطابق, اور دنیا میں بھی برے نتائج ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت جو ہم کہتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ ایگزیکٹلی اپنے جو ہمارا شر ہے اس کے جو برے نتائج ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. رائٹ برو, اس میں پتہ کیا, دیکھیں سم ٹائمز یو لرن دا ہارڈ وے. بندہ توبہ کر لیتا ہے لیکن وہ بات آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایک شیخ ہیں, انہوں نے ایک واقعہ نریٹ کیا. دیر واز دس لیڈی, ان کے جو ہسبینڈ تھے, نارمل زندگی گزر رہی ہے, اور انہی کے فلیٹ میں جو اس بندے کے جو امپلائی تھے وہ بھی ادھر ہی رہتے تھے, رائٹ, اور ان کا آفس بھی اسی بلڈنگ کے اندر ہی تھا. واٹ ہیپنڈ, یہ جو سسٹر ہیں, شی یوز ٹو سے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ایز سچ وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے تھے, آئی یوز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ, اور اس قسم کی باتیں نا. ہوا کیا کہ یہ جو امپلائی ہیں نا, وہ اور ان کی فیملی, ان کی وائف, وہ زیادہ آنا جانا شروع کر دیا گھر میں. جب آنا جانا شروع ہوا, وہ پرائیویسی تھوڑی سی بریچ ہوئی, ہلہ گلا, ہنسی مذاق, حیا کا پہلو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا. دس لیڈی از سیئنگ کہ میری اٹریکشن تھوڑی سی بڑھ گئی ان کے امپلائی کے ساتھ, جب چٹ چیٹ ہوئی اور یہ وہ. اینڈ آفٹر فیو ڈیز آئی تھاٹ ہی ہیز دا سملر فیلنگس اباؤٹ می. پھر ہوا کیا کہ بات آگے بڑھی, واٹس ایپ, ٹیکسٹ میسیجز, بات چیت چلنا شروع ہوئی. اینڈ ون ڈے کوئنسیڈنٹلی جو امپلائی تھا اس کی وائف نے دیکھ لیا کہ یہ میسیجز چل رہے ہیں. تو وہ رات کے 2 بجے ہوئے تھے, وہ آئی, اس نے دروازہ کھٹکایا, یہ کیا ہے, واٹ از دس, اور یہ وہ ایسا کر کے نا. تو اس کے بعد جو یہ آنر تھا یہ عورت کا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک مسئلہ مسائل چل رہے تھے. تو پھر ایونچولی اس جو ہے بہن نے کیا کیا, کہتے ہیں کہ جی اب ہم نہیں رہ سکتے, وی ہیو ٹو ڈپارٹ, اور یہ وہ ساری چیزیں. ہسبینڈ کہتا رہا کہ دیکھیں فار دی بیٹرمنٹ آف آر چلڈرن ہم اس کو ذرا کر لیتے ہیں, ذرا اس کو مینڈ کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ جو ہے ہم لوگ اب اس ریلیشن کو کنٹینیو کریں. بٹ تھنگس ڈیڈنٹ ورک آؤٹ اینڈ دے ڈائیورسڈ. اب یہ شی از اے اسٹوری ٹیلر, یہ بتا رہی ہیں
کہ جب میں نے ڈائیورس لی تو اس کے بعد آئی واز ان اے میزریبل کنڈیشن, یعنی شیطان کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہوئی. مائی ہسبینڈ آفٹر آل ہی واز مائی ہسبینڈ الحمد للہ, ہی یوز ٹو ٹیک کیئر, اور بچے بھی جو ہے ان کا بھی سلسلہ نہیں چل پایا. کچھ ہی عرصے بعد شی سیز کہ جو وہ دوسرے امپلائی اور وہ جو اس کی جو وائف تھی ان کی بھی آپس میں تو میں ہو گئی, اینڈ دے آلسو ڈائیورسڈ. ناؤ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی ہیئر از, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو غلط کام کرتے ہیں نا, آپ توبہ ہو سکتا ہے جب وہ کام ہو جائے تب آپ توبہ کر لیں, لیکن دا ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. ڈائیورس ہو چکی ہے, بچوں کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز اے وائز پرسن, ہم لوگ ایسی سچویشن کو ارائز ہونے نہ دیں. پہلے ہی وی ہیو ٹو ہمبل آور سیلف ڈاؤن, یا اللہ آئی ایم ویک, آپ جو بھی میرے لیے فیصلہ کرتے ہیں یا اللہ آئی ایکسیپٹ. مثال کے طور پہ کوئی بھی کلیمٹی آ جاتی ہے, آفٹر آل دس از دنیا, کلیمٹی آنی ہی آنی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس پہ راضی رہنا, مشکلات آ جائیں الحمدللہ علی کل حال صبر کر لے بندہ, اور اگر کوئی گڈ ٹائمز آ جائیں شکر کرے بندہ, اور دونوں میں اس کے لیے فائدہ ہے. مجھے سسٹر کا میسج آیا, اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ طہا بھائی مجھ سے پاس میں بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں, اور میں ابھی ایسی بیماریوں میں ہوں, اور میں لائف کے ایسے فیز میں ہوں کہ جس میں مجھے پتہ ہے کہ وہ ان گناہوں کا عذاب مجھے مل رہا ہے, اور مائی لائف از ڈومڈ رائٹ ناؤ, آئی کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف دا سچویشن رائٹ ناؤ. ناؤ دس ایٹیٹیوڈ از ناٹ رائٹ. کہ یہ امیجن کرنا کہ جو اوکے اب تو پکڑے گئے جی, یعنی پکڑے ہم تب تک نہیں گئے جب تک روح یہاں سے نکلی نہیں ہے. جب روح آ جا رہی ہے اور سانس آ جا رہا ہے, روح موجود ہے, تب تک دیر از اے چانس فار یو ٹو ریپینٹ. ڈو ناٹ تھنک کہ یہ اس کا مجھ پہ عذاب آ گیا ہے. رادر اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے اچھی امید رکھیں, تہجد پڑھیں اور دین کی طرف آ جائیں. میں نے ایک بہت وائڈ اسپریڈ یہ چیز دیکھی ہے کہ پیپل آفن فارگیٹ شیطان, کہ ہاؤ شیطان پلیز. مطلب ایک تو پوری سائنس ہے نا, یہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں, جتنا انسان نالج ان چیزوں کا رکھے گا اتنی زیادہ چیزیں, زندگی گزارنا آسان ہوگا, زندگی کو سمجھنا آسان ہوگا. لیکن شیطان اس میں کیا کیا رول ادا کرتا ہے, یہ بھی ایک الگ پوری دنیا ہے, پوری سائنس ہے, جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اینڈ اٹ میکس تھنگس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, یو نو, کہ ٹریپس آف شیطان کیا کیا ہیں. فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہ شیطان کا ٹریپ ہے. بالکل, شیطان یہی تو احساس انسان کو دلانا چاہتا ہے کہ بیٹا تیرے سے تو بہت گناہ ہو گئے ہیں, اب تو واپس نہیں جا سکتا. بلکہ ہوپلیسنس تو بہت پوائنٹ آف ریٹرن. وہ اگر دیکھیں جو انسان اللہ کو جانتے ہیں نا, اور شیطان کے بارے میں اس نے پڑھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں, اور میرے لیے اچھا چاہتے ہیں, اور میرے لیے مجھے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا عذاب دے کے تمہیں. اور شیطان ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس تو نے جو پاسٹ میں کر لیا نا, فلاں جو تو نے گناہ کیا تھا, اوئے ہوئے بہت بڑا گناہ تھا. میں تو کہتا ہوں بندہ ہمیشہ کمپیئر کریں اپنے اس بنی اسرائیلیات میں جو ہوا کیا, وہ 100 قتل والے, آپ کا گناہ کیا 100 قتل سے بڑھ گیا یار. اس نے تو ابھی اچھائی شروع بھی نہیں کی تھی, اللہ نے زن کی بنیاد پہ, ارادے کی بنیاد پہ اس کو معاف کر دیا. بالکل. اور آپ کیا آسمان اور زمین کیا بھر دی اپنے گناہوں سے؟ نہیں بھرے نا, اللہ کی رحمت بڑی ہے. تو ڈو ناٹ ایور تھنک, کیونکہ بہت سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ مائی لائف از ڈومڈ, آئی ایم ان ٹیریبل اسٹیٹ, آئی ایم ایٹ دا راک باٹم, میں اس کی بات اٹھ نہیں سکتا, اور فلاں. مجھے پوچھ لیا کریں آپ نے 100 قتل کیے ہیں, اگر نہیں کیے ہوئے تو پھر اپنا نمبر سے پولیس کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں رپورٹ کرنے پر. نہیں ایکچولی میں کراچی میں تھا, مجھے ایک بھائی کا فون آیا, لاہور میں تھا میں بلکہ, اور کراچی سے فون آیا, مطلب ان نون سا بندہ, سم ہاؤ ہی گاٹ دا نمبر, اور اس نے فون کیا مجھے. تو ہماری دوستی پہلے سے تھوڑی بہت بات چیت رہی, تو ہی واز کرائنگ مین, کرائنگ لائک کریزی. میں ایک بلکہ اس محفل میں آپ بھی تھے, اس ڈنر پہ تھے, ہم ڈنر ٹیبل پہ تھے. آئی لیفٹ دا ڈنر ٹیبل, اور کیونکہ وہ بار بار مجھے کال کرتا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیوں بار بار کال کر رہا. آئی پکڈ اپ دا کال اینڈ ہی واز کرائنگ کریزی مین. مجھے سمجھ, اور میں نا بڑی عجیب سی سچویشن میں تھا اس وقت. میں نے کہا یار یہ میں اس کو کیا کہوں, تو کہتا ہے علی بھائی مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کہ میں کیا کروں, میں بہت سخت یہ ہوں وہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے. اور اس طرح کی اسٹیٹ تھی, اور ایک ایموشنل بڑی ہائی قسم کے نا. سو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ مومنٹ فار می ایز ویل, کہ یار اس بندے کو میں کیسے کام کروں. تو وہ میں اس کو یہی سمجھاتا رہا کہ یار جو بھی گناہ تیرے سے ہو گیا بھائی, وہ گناہ اس دنیا میں ہی موجود ہے, اس کی سائنس موجود ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا ایک اینٹی ڈوٹ بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ہے جو بھی. اور یہ جو پشیمانی والی فیلنگ ہے نا,
रिमोर्स है, ये तो पहला स्टेज होता है. नदम व तौबा, हाँ, नदामत व तौबा. ये तो पहली स्टेज से आप ऑलरेडी क्रॉस आगे जा चुके हो. अब शैतान आपको होपलेस ना करे प्लीज कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा. यू जस्ट मूव फॉरवर्ड और अल्लाह ताला से माफी मांगो. ये तो पहली स्टेज है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. यस ब्रो, मेरे पास एक और भाई पिया सुब्हानअल्लाह, उनसे वाकई में खैर वो गुनाह मेंशन करना तो बिल्कुल भी नहीं है, और आई वाज सरप्राइज्ड ब्रो, सुब्हानअल्लाह ऐसे गुनाह, आई वाज सरप्राइज्ड एट इट. खैर पहली बात तो ये कि आइडियली लोगों को गुनाह ना बताएं, अपने रब को बताएं. इन्नी अशकु बस्ती व हुस्न, Just keep it secret between you and Allah. और ताकि, लेकिन कुछ लोग एक्सटर्नल हेल्प उनको चाहिए होती है, वो आके बता देते हैं. जैसे हम कभी मशाइख के पास कोई बड़ी चीज़ होगी तो बता दी उनको जाके. तो कभी कभी इंसान इतना वीक और वल्नरेबल होता है कि इंसान लोगों से शेयर कर देता है. खैर ही शेयर्ड, और वाकई में बहुत बड़ा गुनाह था वो, अजीब, यानी जो इंसान की फितरत के भी खिलाफ है. और ही सेट कहता अभी अभी मेरे लाइफ की ये स्टेट है, और वाकई में वो वर्स्ट स्टेट थी ब्रो, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर लिहाज से ब्रो बहुत बड़ा ज़्यादा सफ़र कर रहे थे वो. और मुझे भी समहाउ जो ये यानी जो रिज़ल्ट एक्शन एंड जो उसका रिज़ल्ट था वो सामने अपीयरली नज़र आ रहा था कि ये होता गया और परसिस्टेंटली होता गया, और फिर जो लाइफ इतनी अच्छी सी अचानक से ऐसी हो गई तो ये. लेकिन अगेन एसेट कि यार सुब्हानअल्लाह, दिस इज़ हदीस में था वला उबाली, मुझे परवाह भी नहीं है. अल्लाह ताला कहते हैं मुझे परवाह भी नहीं है, ठीक है, मैं तो माफ़ कर दूंगा सबको. तो अगेन नाउमीद कभी नहीं होना. नाउमीद तो कुफर, नाउमीदी कुफर है. इवन सुब्हानअल्लाह कुरान में भी आता है ना कि इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद तो सिर्फ काफिर ही होती है, यानी कुफर है. तो नेवर बी इन अ स्टेट कि जिसमें, और शैतान को जाने के शैतान चाहता है कि आप नाउमीद में हो जाए, क्योंकि उसने आदम को नाउमीद नहीं किया था. आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अंत में गुनाह माफ़ हो गए. नाउ ही वांट्स यू टू बी इन अ स्टेट कि जिसमें आप कहें कि यार बस अब तो गए, अब तो कोई मेरा चांस नहीं है वापस जाने का. सो इंशाल्लाह रैपिंग दिस होल थिंग अप, हमने आज कारमा पे बात की. एंड आई वांट पर्सनली कि आप लोग भी ब्रीफली अगर कोई ऐसी लाइफ में चीज़ जो आपने इंस्टेंटली की और उसका रिजल्ट बड़ा इंस्टेंटली आपको मिला हो, जैसे आप मुझसे कुछ शेयर कर रहे थे कि तहदीस नेमत के लिए ही कि यू नो प्लान फॉर उम्रा बट उसके लिए कैश इकट्ठा करना. व्हाट वाज दैट स्टोरी बाय द वे? एक्चुअली मेरे ख्याल है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैनी पीपल आउट देयर. ठीक है, ख़ास तौर पे उम्रे के लिए तो वैसे भी बड़ा स्पेशल एक मुझे लगता है कि ख़ास अल्लाह ताला का एक डिपार्टमेंट है, यू नो, फॉर दैट कि आप कोई भी शख्स उम्रे के लिए कोशिश करे या हज के लिए अल्लाह के घर जाने के लिए कोशिश करे. माल इकट्ठा करना तो स्टेज 2 है. मैं कहता हूँ दिल में सच्चा इरादा नियत करे, कोई फाइनेंसेस ना हो, तो अल्लाह ताला वो मस्जिद के खादिम को भी उठा के हज पे भेज सकता है आखिरी नाइट पे, यू नो. शेख अबू बकर ने वाक़या बताया था. सही बात है. सो मेरी भी स्टोरी इससे मिलती जुलती है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई थिंक मैनी पीपल हैव द सेम स्टोरी कि आप कुछ पैसे जमा करते हो, चीज़ें बेचते हो. यार सुब्हानअल्लाह, मैं एक शेख को सुन रहा था, वो एक ब्रीफ स्टोरी बता रहे थे कि कहते हैं कि एक बाप और एक बेटा एक पार्क में थे एंड दे हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. और बाप उस पर गुस्सा हो गया, उस पर नाराज़ होना शुरू किया. बेटा बाप पे नाउज़ बिल्लाह चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, और वो बात इतनी बढ़ गई कि बच्चे ने वल याज़ु बिल्लाह अपने बाप को थप्पड़ मार दिया. ब्रो लोगों ने जब देखा ना कि बेटे ने अपने बूढ़े बाप को, द किड वाज अराउंड इन हिज 30s, और बाप काफ़ी एजड था, बेटे को आके लड़के को पकड़ा कि तू अपने बाप को हाथ लगाता है, शर्म कर. तो बाप ने कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कुछ ना करो इसको. कहते हैं कि मुझे याद है अराउंड 30 to 40 years ago मैंने अपने बाप को एक आर्ग्यूमेंट की वजह से यहाँ मारा था. अल्लाह. एंड द सेम हैपेंड टू मी. छोड़ दो इसको, कुछ ना कुछ गलती मेरी है. एंड दिस इज सुब्हानअल्लाह ट्रू स्टोरी. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस मैन. जब हम दुनिया में कुछ ऐसे माल होते हैं वाकई में, स्पेशली वालिदैन के साथ और लोगों के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जुल्म करना किसी के साथ, और उसकी जो बददुआ लग जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन मामलात में बहुत एहतियात करना. अच्छा, मुझे एक आयत में बड़ी हिट करती है सुब्हानअल्लाह. इट्स बीन कपल ऑफ ईयर्स, ओमान की बात है कि वहाँ पे एक हाइपर मार्केट है. आई यूज्ड टू गो देयर. वहाँ पे ना जाते जाते एक शॉप में मेरी ना हमेशा निगाह पड़ती थी. सुब्हानअल्लाह, आई स्टिल रिकॉल आई यूज्ड टू सी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑलराइट. ठीक है. और वहाँ पे ना एक फ्रेम लगा होता था और एक आयत लिखी होती थी, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ. ऑलराइट. और यही मैंने, अगर आप नोट करें तो मेरा जो व्हाट्सएप स्टेटस है ना, मैंने यही आयत वहाँ पे लिखी हुई है. अपना नंबर बता दें व्हाट्सएप पे प्लीज, ताकि सो लोग 0300 टाइम्स. अच्छा, आगे बात करते हैं. 0900. यार मजाक में झूठ बोलना जायज़ है?
مذاق کرنا جائز ہے یار. مذاق میں جھوٹ بولا, غلط نمبر بتایا. سچا نمبر آپ کے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرا نمبر ہے. صحیح بات ہے. اللہ اکبر یار, مجھ سے آپ یہ قابلِ لے لیا یہ ٹیکنیک ان کو بہت پتہ ہے جی. اچھا یہ اصل استاد وہ ہیں, وہ کبھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں ماشاء اللہ. اصل استاد جو ہے نا توریے کہ وہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. اچھا تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کر رہا ہے, چاہے اس دنیا کی بات کر لیں یا آخرت کی بات کر لیں. اگر آپ آن اے ڈیلی بیسز اسٹیپس لے رہے ہیں, اسٹیپس تو آپ نے لینے ہیں. دیر آر اونلی ٹو ویز. یا تو آپ سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے ہمارے لیے, انسانیت کے لیے, اس کے اوپر اسٹیپس لے رہے ہیں تو انشاءاللہ اٹ ول لیڈ یو ٹو پیراڈائز. اور دوسرے راستے بھی ہیں, پگڈنڈیاں ہیں, اور وہ لے کے جاتے ہیں جہنم کی طرف. اگر آپ اسٹیپس صحیح لے رہے ہیں تو انشاءاللہ یو ول اینڈ اپ ان پیراڈائز ون ڈے باذن اللہ تعالی. اف دیٹ از ناٹ دا کیس دیر از نو تھرڈ آپشن. تو لیس للانسان الا ما سعى. آج جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا. اور میں یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو اینڈ کرتا ہوں, ایک ریسنٹ جو سعودی عرب میں چیز ہوئی یار اخوان واللہ سننے والی ہے. کچھ مشائخ نا ہمارے جو گروپ ممبرس تھے وہ ایک عربی شخص کے پاس تھے اور گاڑی میں جا رہے تھے. وہ جو عربی شخص تھا نا بیسکلی وہ پارٹ ٹائم کریم یا اوبر یا گاڑی چلاتا تھا بیسکلی, اور وہ بہت زیادہ ہیومرس تھا, بہت زیادہ مذاق کر رہا تھا, ہنس رہا ہے, خوش ہے, ان کو تالیاں مار رہے. ہی واز ویری ہیپی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی ہنس مکھ نہیں, زیادہ ہی مذاق نہیں کر رہے, اتنا مذاق کرنا. برو یو نو دا اسٹیٹمنٹ ہی سیڈ جب انسان کا رب سے معاملہ ٹھیک ہونا پھر وہ جو مرضی کرنا کرے. اچھا, اللہ اکبر. having the confidence to say that. Allah, you know this is what he said. He said کہ جب انسان کا رب سے معاملہ سیٹ ہے نا پھر وہ جو مرضی کرنا ہے. بڑا لائٹ ہارٹ فیل کرتا ہے وہ. یا رب سبحان اللہ. برو دس یہ واقعہ نا برو میرے پورے ٹرپ کا کریکس ہے, پتہ ہے آپ کو یہ اس ڈرائیور کی یہ بات کہ جب انسان کے رب کے ساتھ معاملہ سیٹ ہے نا, سیٹنگ ٹھیک ہے, پتہ ہے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ہے. But how to achieve that, bro? It's difficult because this is against انسان استفت قلب کہ انسان پتہ ہو کہ میں لوگوں سے ظلم زیادتی نہیں کر رہا, میں سچ بولتا ہوں. یہ تو کوئی بہت ہی ہائی تقویٰ کا بندہ ہو سکتا ہے کیونکہ ادروائز صحابہ کا بھی عمل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ملتا ہے. شیخ مجھے وہ نہیں بات ریزونیٹ کرتی ہے کہ آپ بھی ہائی تقویٰ والے ہوں گے نا. میں سلف کی بات کروں, ہم لوگ تو ان کی یار خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ he used to say ان فی هذه الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرہ. اس دنیا کی بھی جنت ہے. ہاں جنت ہے, لیکن but to claim something like that is a different thing. نہیں ابراہیم ابن ادم نے کیا نا شیخ, وہ انہوں نے جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں سمندر کے کنارے, ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ جو ہے ڈپ کر رہے ہیں ریور کے اندر بریڈ اور کھا رہے ہیں, اور پھر خوشی سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فی لجادلون بالسیوف, کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی خوشی میں ہمارے دلوں میں کیا ہے, ہم کتنے خوش ہیں. Still I would still say but that statement is related to Allah subhanahu wa ta'ala directly. You know, it's and you know what, having this feeling نا سمجھ آتی ہے. Just to give a clarity, اس نے اپنے بارے میں جنرلی نہیں کہا, اس نے ایک جنرل کانسیپٹ دیا کہ when your matters are sorted with Allah subhanahu wa ta'ala پھر آپ جو مرضی کرنا ہے کرو. This is what he said basically. Statement itself مطلب ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ اپنے بارے میں کلیم کرنا نا, دس لائک اپنے بارے میں کلیم وہ تھوڑی کر رہا ہے. شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص میں ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. He said that. میننگ اگر کوئی ایسی بات ہو جو سچ ہو وہ آپ کہہ سکتے ہیں with the intention کہ یار میں فخر نہیں کر رہا اس بات کے اوپر. So you can say that. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی اگر نعمتیں ہیں تو بتائے, لیکن اللہ کی میں نے کہا کہ انا سید ولد بنی آدم ولا فخر, میں سب سے سردار ہوں. So maybe that guy was saying in a general sense کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے دوست ہوتے ہیں maybe you know, تو تب آپ بہت ہیپی فیل کرتے ہیں. Even the crux was کہ basically جب آپ نے بہت کچھ یعنی اللہ کے ساتھ آپ نے تعلق بہت اچھا تو تعلق یا آپ نے لائلٹی اختیار کیے ہوئے ہیں نا, آپ نے اپنے معاملات سیٹل کیے ہوئے ہیں, آپ روزانہ توبہ کر لیتے ہو, بالکل آپ اپنے رب سے بلیو کرتے ہو, پھر بلے بلے. ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم آپ نے غلط سمجھا خرم, تھوڑا احتیاط. سوری یار, میں آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. سب سے واقف ہے, ہم سب سے واقف آ گئے. سمجھ سب سے سوال آپ نے اس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. چلے جس پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.